گل پلازا کی تعمیر و توسیع میں خلاف ورزیاں، سرکاری دستاویزات میں اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ 80 کی دہائی میں تعمیر ہونے والے گل پلازا میں کون کون سی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں؟ کون کون سے ادارے ملوث رہے اور کس نے جان بوجھ کر بھی آنکھیں بند رکھیں؟ گل پلازا کی تعمیر، توسیع اور ریگولرائزیشن سے متعلق کب کیا کچھ ہوتا رہا، جانیے اس رپورٹ میں۔ گل پلازا کے کمپلیکس پلان، تعمیر اور ملکیت سے متعلق اہم انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ دستیاب سرکاری دستاویزات کے مطابق گل پلازا کی تعمیر، توسیع اور بعد ازاں ریگولرائزیشن کے مختلف مراحل میں خلاف ورزیاں کی گئیں، جن کا ریکارڈ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے پاس بھی موجود ہے۔ دستاویزات کے مطابق گل پلازا پلاٹ کا کل رقبہ 8126 مربع گز ہے اور اصل عمارت 1980 کی دہائی میں تعمیر کی گئی۔ ایس بی سی اے کے ریکارڈ کے مطابق 21 ستمبر 1998 میں عمارت میں ایک اضافی منزل تعمیر کی گئی۔ اسی دوران پارکنگ ایریا میں دکانیں بنا دی گئیں، جبکہ عمارت کی چھت کو پارکنگ میں تبدیل کر دیا گیا، جو منظور شدہ نقشے کے برعکس تھا۔ بعد ازاں 2003 میں اس اضافی منزل کو باقاعدہ طور پر ریگولرائز کر دیا گیا۔ ریکارڈ کے مطابق کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن نے 3 نومبر 1991 کو گل پلازا کی عمارت ایم ایس جینیکا پرائیویٹ لمیٹڈ کو لیز پر دی۔ پلاٹ نمبر 32 شیٹ نمبر PR1 کو 99 سالہ لیز پر دیا گیا۔ مزید دستاویزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ 28 ستمبر 1991 کو اس وقت کی شہری حکومت کے احکامات پر مذکورہ پلاٹ کو 99 سال کے لیے لیز پر دینے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ 24 اکتوبر 1991 کو بلدیہ عظمی کراچی اور ایم ایس جینیکا کے درمیان باقاعدہ معاہدہ طے پایا۔ ریکارڈ کے مطابق گل پلازا کے مالک گل محمد خانانی نے 14 اپریل 2003 کو عمارت کا کمپلیشن سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ منظور شدہ نئے نقشے کے تحت گل پلازا میں بیسمنٹ، میزنائن اور 3 منزلوں کی اجازت تھی، جبکہ 1021 دکانوں کی تعمیر منظور شدہ تھی۔ تاہم سرکاری ریکارڈ کے مطابق نقشے سے ہٹ کر 1200 دکانیں تعمیر کی گئیں، یوں 179 دکانیں اضافی بنائی گئیں۔ دعویٰ ہے کہ راہداریوں اور راستوں پر بھی دکانیں قائم کی گئیں، جو حفاظتی اصولوں کی صریح خلاف ورزی ہے۔ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے مطابق کراچی کے علاقے صدر ٹاؤن میں 14 اپریل 2002 کو پلاٹ کے مالک گل محمد خانانی کو تجارتی مقاصد کے لیے مجموعی طور پر 5 منزلہ عمارت کا سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا۔ ریکارڈ کے مطابق پلاٹ میں ایک تہہ خانہ، میزنائن اور 3 بالائی منزلوں میں دکانوں کی اجازت دی گئی اور واضح کیا گیا کہ اجازت کو تمام حصے پر صرف منظور شدہ بلڈنگ پلان کے مطابق استعمال کیا جائے۔ اس اجازت نامے میں مزید بتایا گیا کہ اتھارٹیز سے پہلے اجازت کے بغیر مزید تعمیر کی اجازت نہیں ہوگی۔ دستیاب ریکارڈ کے مطابق گل پلازا سے متعلق تمام منظوریوں، نقشوں اور ملکیتی تفصیلات پر مشتمل مکمل فائل موجود ہے، جس نے عمارت کی تعمیر، اضافی توسیع اور قواعد کی خلاف ورزیوں سے متعلق کئی اہم سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ دوسری جانب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے بیان کے مطابق ایس بی سی اے کے پاس گل پلازا سے متعلق تمام منظور شدہ ریکارڈ، نقشہ جات، کمپلیشن پلان اور تعمیراتی تفصیلات محفوظ اور دستیاب ہیں۔ گل پلازا کی عمارت 1979 کی دہائی میں تعمیر کی گئی، جبکہ 1998 میں ریوائزڈ پلان منظور کروایا تھا۔ بعد ازاں ریگولرائزیشن امینڈمنٹ آرڈیننس 2001 کے تحت باقاعدہ قواعد و ضوابط کے تحت پروجیکٹ 2003 میں ریگولرائز کیا گیا تھا۔ ریوائزڈ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ فار سیل اینڈ ایڈورٹائز کا اجرا 2005 میں کیا گیا، جس کے مطابق بیسمنٹ میں 175، گراؤنڈ فلور پر 355، فرسٹ فلور پہ 188، سیکنڈ فلور پر 193 اور تیسری منزل پر 191 دکانوں کی منظوری دی گئی تھی، جس کے تحت ٹوٹل دکانوں کی تعداد 1102 بنتی ہے۔ بلڈنگ میں بیسمنٹ سے گراؤنڈ فلور تک جانے کے لیے 2 سیڑھیاں، گراؤنڈ فلور سے پہلے منزل پر جانے کے لیے 6 سیڑھیاں، دوسری منزل سے تیسری منزل پر جانے کے لیے 5 سیڑھیاں اور بلڈنگ کے گراؤنڈ فلور پر اخراج کے لیے 16 راستے بلڈنگ پلان میں موجود ہیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے بیان میں واضح کیا کہ گل پلازا سے متعلق تمام قانونی اور تکنیکی ریکارڈ دستیاب ہے۔ ایس بی سی اے مکمل تعاون اور شفاف تحقیقات پر یقین رکھتی ہے اور ذمہ داری کے تعین کے لیے حقائق پر مبنی رپورٹ پیش کی جائے گی۔